صورتحال یہ ہے کہ پینڈیمک صورتحال کے باوجود اپوزیشن اپنا جلسہ کر رہی ہے اور اگلے آنے والے دونوں جلسے جو ملتان اور لاہور کے جلسے ہیں ان جلسوں کو بھی اسی طرح سے رکھا گیا ہے شیڈیول میں جو پہلے سے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب حکومت کا کام حکومت کے کرنے کا ہے، کیا وہ کر رہی ہے یا نہیں۔ اپوزیشن کی ذمہ داری جو اپوزیشن نے کرنا تھی وہ اب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج مختلف جو قائدین ہیں وہ خطاب بھی کر رہے ہیں جلسے میں، تو گائے بگائے ان کے خطابات بھی آپ کو سنوائیں گے اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور صحافی بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ تو اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماوش اوور ٹو یو کہ اس وقت جلسہ بھی چل رہا ہے اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل، اس وقت جلسہ تو جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کرتی ہیں یا نہیں، کیونکہ پیرول پر رہائی کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ درخواست دی جائے گی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کے حوالے سے۔ تو اب ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آج کے جلسے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بول نیوز کے ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف نیوز آفیسر فیصل عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن جمیل فاروقی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ لغاری صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آج پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، حالانکہ حکومت نے تو صاف طور پر کہا تھا کہ کورونا جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے آج کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن نے اس بات کو نہیں مانا اور آج جلسہ ہو رہا ہے۔ اس وقت پنڈال سج چکا ہے، تمام قائدین وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہ آج کے جلسے میں وہ خطاب کریں گی، کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی؟ دیکھیں، ان کے خطاب کرنے کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے، بہت ذاتی صدمہ ہے ان کا اور بہت شدید قسم کا صدمہ ہے، اور ان کی بڑی ایفیلیشن تھی اپنی دادی کے ساتھ، اور اس موقع پر وہ بات کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی۔ سیاست اپنی جگہ، ذاتی زندگی اپنی جگہ۔ کرونا میں جلسے پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، اس دوران میں ہمیں ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے محترمہ فردوس عاشق ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ریلی نکال کر پہنچی ہیں اور کس طرح سے ان کا خطاب جو ہے وہ ہم نے سنا ہے۔ تو اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ کرونا کی وبا سے دہشت پھیلائے، ویسے بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ بڑی دہشت ناک قسم کی بیماری ہے یہ، تو اپنے لوگوں کو بھی منع کرے۔ ان کے جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، ان کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے پروگرام پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت علامہ جناب خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے اور جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 آدمی بھی محلے میں سے چلے جاتے ہیں تو وہ پورے محلے کی حاضری سمجھی جاتی ہے۔ مذہب میں اتنی گنجائش موجود ہے، مگر ہم نہ روک سکتے ہیں، نہ کسی کو روکنا چاہیے تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، ظاہر ہے یہ جلسہ اتنا بڑا تو نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بھی ہوا تھا۔ اگر یقیناً اس میں بھی اگر کورونا نے پھیلنا ہے تو پھیلا ہوا ہوگا، اور آج کے جلسے میں بھی یہ ہوا ہوگا۔ لیکن اگر حکومت چاہتی ہے کہ کسی کو گڑ کھانے سے روکے تو پہلے خود گڑ کھانا روک لے نا، گڑ تو نہ کھائے، خود نہ کھائے، پھر کہے دوسروں کو جی آپ گڑ نہ کھائیں۔ چلیں، آپ کی یہ والی بات تو لغاری صاحب صحیح ہے، لیکن فیصل عزیز خان کا بھی ہم اس پر موقف لے لیتے ہیں۔ فیصل عزیز خان صاحب، لغاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود پہلے عمل بھی ظاہر ہے وہ اپوزیشن کو روک سکتی ہے، اور اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جس وقت گلگت بلتستان کے انتخابی مہم جاری تھی اس وقت تو حکومت کو یاد نہیں آیا کہ کورونا ہے، اور اب جب ہم جلسے کر رہے ہیں تو حکومت کو کورونا یاد آ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سیاست میں اس طرح کی ضد لگانی چاہیے جبکہ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں، کسی حد تک لغاری صاحب کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے آلویز، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی اس کا رویہ اگر اچھا ہوگا تو نتائج پھر جمہوریت کے اندر دیکھنے کو اچھے ملیں گے۔ اس موجودہ حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ جس طرح کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے مختلف سبجیکٹ کے اوپر، اس طرح کا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال بالکل اسی طرح کی ہے جیسا کہ ایک وقت تھا نیشنل ایکشن پلان بنا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، تمام لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ گئے، سب نے طے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ رد الفساد ہم نے دیکھا، پھر ہم نے بہت بڑی ایک جنگ لڑی اور ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔
آج ملک کے اندر ایک اور اسی طرح کی وبا نے پورے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام لیڈران کو، مختلف مکاتب کے فکر کے علماء کرام کو، ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک ہی سوچ کے تحت آنا چاہیے. پوائنٹ سکورنگ کی طرف اب نہیں جانا چاہیے کیونکہ کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے جس میں اسپتالوں کے اندر انتظامات کو بہتر کرنا، لوگوں کو شعور دینا اور صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. عمران خان صاحب کا رول اس میں سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اپوزیشن لیڈران کا بھی کردار کم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے جلسے جلوس ہوتے رہیں گے تو مقابلہ تو رہے گا، لیکن پھر ہوگا وہی کہ عام آدمی جو ہے وہ جس طرح متاثر ہوگا، اس کے گھر والے متاثر ہوں گے، اس کے بچے متاثر ہوں گے، اس کا کاروبار متاثر ہوگا. شاید لیڈران اپنے طور پر بہت محفوظ ہیں، بڑے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں، 24 گھنٹے ماسک پہنتے ہیں. عام آدمی، عام ورکر اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے، اور وہ تمام SOPs کے اوپر فالو کرنے والی صورتحال میں نہیں ہوتا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک نیشنل پلان بنے جس میں عمران خان صاحب، ان کی حکومت پہل کرے، ڈاکٹرز کو آگے لے کر آئیں اور اپوزیشن لیڈران سے گفتگو کریں اور ایک پلان بنا لیں اور اس کے تحت پھر آگے بڑھیں. تو ہم کمپٹیشن اور مقابلے کے رجحان سے نکل کر پھر ہم اس والے معاملے کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ادروائز یہ بیانات چلتے رہیں گے اور نقصان عام آدمی کا ہوتا رہے گا، عام لوگوں کا ہوتا رہے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس پوری وبا والے معاملے میں بہت سارے اہم پارلیمنٹیرینز، وزراء شکار ہوئے ہیں، بہت VVIPs لوگ شکار ہوئے ہیں. یہ وبا یہ نہیں دیکھتی کہ عام آدمی ہے، منسٹر ہے، MNA ہے، کون ہے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ ساری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی جو اپنی جانوں سے گئے ہیں، بزنس مین گئے. تو اس میں ایک نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے قوم کو اس مرحلے سے آگے نکلنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن دوبارہ دیتی ہوئی نظر اس معاملے پہ نظر نہیں آ رہی ہے. جمیل فاروقی صاحب، حکومت پر یہ الزام تھا کہ وہ غیر سنجیدہ ہے جب پہلی لہر آئی پینڈیمک کی، اور اپوزیشن لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے. اپوزیشن لیڈر اسپیشلی اس کام کے لیے لندن سے پاکستان آ گئے تھے. سندھ حکومت بھرپور طریقے سے کام کر رہی تھی. پھر اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں. وہ عمل سے تو نہیں، خیر بات سے تو بتا رہی ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں اس سارے عمل میں، اور اپوزیشن کی غیر سنجیدگی شدید تر نظر آ رہی ہے. دونوں کو شاید عوام کی اس وقت پرواہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آج کے دن ہی 59 اموات، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 59 اموات ہوئی. پہلا اتنا زیادہ شدید سپیل تھا، اس میں اس طرح سے اموات کا ریشو نہیں تھا جو اب بڑا ہے. تو جن کی ذمہ داری یعنی کہ حکومت اور پھر اپوزیشن دونوں آج اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر صرف انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو عوام کا کون پھر پرسان حال ہے؟ سب سے پہلے تو مدثر بیگم شمیم اختر صاحبہ کا انتقال ہوا لندن میں، اس کے اوپر تعزیت، اور بطور پاکستانی، بطور انسان، بطور مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹے تو اس کا ساتھ دیں. بالکل. اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے اس کے اوپر تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اگلے 3 دن میں ان کا نماز جنازہ کہاں پڑھا جائے گا. لیکن اخلاقیات کا جنازہ ہم اٹھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. مطلب میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اب ایک سوشل میڈیا بریگیڈ کا ایک شخص، اس نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی کہ KP میں PDM کا جلسہ کیا پہنچا، نواز اور شہباز کی ماں مر گئی. مطلب اس سے گھٹیا پوسٹ اور کچھ ہو نہیں سکتی ہے. اس سے گھٹیا اور بھانڈ پن کا مظاہرہ شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں کوئی بد اخلاق قسم کی قوم کرتی ہوگی جتنا ہم کرتے ہیں. مطلب اگر کسی کے خاندان میں کوئی رحلت ہوئی ہے، کوئی انتقال یا وصال ہوا ہے، اس پر تو کم از کم آپ سیاست نہ چمکائیں. اب آپ نے بات کی کہ قائدین، پہلے اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم سنجیدہ ہیں، اب حکومت کہہ رہی ہے ہم سنجیدہ ہیں کرونا کے معاملے کے اوپر. تو میرے بھائی، یہ دولت سے سیاست اور سیاست سے دولت کمانے کا ایک سائیکل ہے. یعنی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سیاست میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سیاست میں آ جاتے ہیں تو پھر دولت کمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک سائیکل ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ شاید چلتا رہے گا. اس کا اخلاقیات سے یا عوام کے ساتھ تعلق سے، یا ان سٹیج پر جا کر دیکھیں 2-4 لوگ ہوں گے جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہوں گے یا جو شاید SOPs کو فالو کرتے ہوں گے. پبلک گیدرنگ کے اندر جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے ان کو کیا پتا کہ کیا ہونا ہے. اور لیٹس ناٹ ریلیٹڈ ود اے فنرل پروسیشن لائک علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا
جو نماز جنازہ تھا اس سے ہمیں اسے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اب نماز جنازہ ٹائپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یا وہ جو بائنڈنگز ہیں ہمارے اوپر ریلیجیس, اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, چاہے ہمارے خدا نہ خواستہ خاندان کے اندر بھی ہو تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کو آپ کس حد تک روک سکتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے. لیکن جس طرح کے ایونٹس یہ لوگ مقرر کر کے ٹائم فکس کر کے پبلک کو گیدر کر کے ایک موو چلا رہے ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے یا حکومتی موو ہو. اب دیکھیے نا کہ حکومت نے سوات میں جلسہ کیا, حکومت نے فیصل آباد میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا, حکومت گلگت بلتستان میں کرتی رہی ہے. تو وہ چیز جو اپوزیشن کے لیے حرام ہے وہ حکومت کے لیے حلال ہے, اور وہ چیز جو حکومت کے لیے حرام ہونی چاہیے تھی وہ اپنے لیے حرام نہیں سمجھتی ہے. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. گورنمنٹ شوڈ ہیو بین سیٹنگ اے پریزیڈنٹ آن دس. انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا کہ پچھلے 2 مہینے سے ہم کوئی جلسے نہیں کر رہے, چاہے گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں نہیں ہے, پھر وہ مورد الزام ٹھہرا سکتے تھے جناب بلاول بھٹو صاحب کو یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو. لیکن یہاں پر چاہے خان صاحب کی ٹیم ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, ان کا مفاد عامہ سے تعلق ہے کیا؟ یہاں پر بہتات یا انحطاط ہے تو وہ اخلاقیات کا ہے. ہمیں یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہمیں معاشیات کا رونا بعد میں رونا ہے, کرونا کا رونا بعد میں رونا ہے, ہمیں اخلاقیات کا رونا پہلے رونا ہے. اور اخلاقیات کا رونے کا منظر آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ایک گھر میں موت ہوئی ہے, وہ لوگ پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دینے کا سوچ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر چل کیا رہا ہے, اس سے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. صدیق الفاروق صاحب, نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے بیگم شمیم اختر کے انتقال پر تعزیت. بہت زیادہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے یقیناً. تو لیکن جاننا ساری عوام ظاہر ہے یہی چاہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کیا آئیں گے ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان, ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کی خطائیں معاف کرے, ان کی نیکیاں قبول کرے اور خاندان کو صبر عطا فرمائے. اب یہ فیصلہ یہ سب کو معلوم ہے کہ سب بیمار ہیں, ابھی بھی انہیں گردے کی تکلیف 2 دن پہلے ہوئی اور ان کا علاج جاری ہے. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, خاندان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایک نماز جنازہ وہاں پڑھی جائے اور پھر نماز جنازہ اور تدفین یہاں لاہور میں ہو. یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا, میرا خیال ہے انہیں فیصلہ کرنے دیں ہم کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا صدیق الفاروق صاحب, یقینی طور پر یہ بڑا شریف خاندان کے لیے دکھ کا اس وقت لمحہ ہے, مشکل وقت ہے کہ والدہ شریف برادران کی اور نانی جو ہیں اور دادی حمزہ شہباز اور مریم نواز کی, ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن دوسری جانب سر معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح سے زندگی کا تسلسل ہے کہ جیسے کلثوم نواز صاحبہ آئی تھیں, اس وقت نہیں آ سکے تھے ان کے صاحبزادے وغیرہ, لیکن اب دوسری جانب آج کا یہ جلسہ ہے جس پر ہم سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے. یہ الزام اب عائد ہو رہا ہے بار بار اپوزیشن پر کہ اپوزیشن جو اتنی سنجیدہ تھی کرونا کے متعلق, اب وہ اتنی ہی غیر سنجیدہ ہے اس کووڈ-19 کے متعلق. تو ایسی غیر سنجیدگی کیا ہوئی ہے کہ پہلے کرونا سے متعلق میاں شہباز شریف صاحب خود تشریف لے آئے پاکستان کہ وہ آ کر اس سے نمٹنے کے لیے کلائے عمل مرتب کریں, اور اب یہ صورتحال ہے کہ کووڈ-19 کے آج 59 مریضوں کی جان چلی گئی ہے اور پشاور میں آج ہزاروں لوگوں کا جلسہ انعقاد کر لیا گیا. دیکھیے جی, کووڈ-19 بالکل پھیل رہا ہے, لیکن میں ابھی سن رہا تھا, مجھے معلوم نہیں میرے کون دوست بات کر رہے تھے کہ کووڈ-19 سب کے لیے ہے, حکومت کے لیے نہ ہو اور ہمارے لیے ہو. جی تو یہ بات تو درست نہیں ہے. جس حد تک اس سے احتیاط برتی جائے اتنی ہی اچھی ہے, لیکن لوگ کافی سمجھدار ہیں, یہ جتنی بھی اپنا تدابیر ہیں وہ اختیار کر لیں تو بہتر رہے گا. یہ میں اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام میں اللہ کی مہربانی سے زیادہ شہادتیں نہیں ہوئیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں. احتیاط بھی ہم کریں گے اور سیاسی سرگرمیاں یا تو خود عمران خان, ان کی پارٹی جماعت اسلامی, جہاں یہ سارے لوگ ہیں وہ اس کو آبزرو کریں تو ہم آبزرو کریں, وہ نہ کریں.
تو یہ بھی درست سر انہوں نے تو اپنے آئندہ جلسے منقطع کر دی ہیں، ملتوی کر دی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب آئندہ جلسے یا ایکٹیویٹیز وہ نہیں کریں گے. وزیر اعظم کے کوئی 2 جلسے اسکیجول تھے وہ انہوں نے کینسل کر دیے. وہی کہا گیا پی ڈی ایم سے کہ آپ بھی جلسے ملتوی کر دیں. دیکھیں نا، ہمارا پروگرام کو وزیر اعظم کے حکم کے مطابق تو نہیں ہے نا. یعنی وہ اپنا جب ان کا مطلب پورا ہو جائے تو وہ کہیں جی اب ٹھیک ہے. گلگت میں نہیں تھا، عمران خان اور ان کی پوری کابینہ نے وہاں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی، الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی، ہر ایک چیز کی خلاف ورزی، دھجیاں بکھیر دی انہوں نے. ابھی جماعت اسلامی کا کل بھی جلسہ تھا، آج بھی شاید کہیں ہو رہا ہے. تو مطلب ہے کہ یا تو سارے لوگ، اور پھر ہماری اپروچ اور ہماری سوچ یہی ہے کہ کرونا تو امپورٹ ہی انہوں نے کیا عمران خان نے. نہ یہ تافتان بارڈر کھولتے، نہ کرونا آتا، نہ یہ عید پر لاک ڈاؤن ختم کرتے، نہ یہ پھیلتا. اپنی مرضی جو ان کی سمجھ میں آئے وہ درست ہے. تو اس لیے یہ تم پیو تو پن اور ہم پیئیں تو پاپ. لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں احتیاط ہمیں بھی کرنی چاہیے. ایسا ہی کرنا ہے، مطلب حکومت نے چلے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن حکومت یہ کہتی ہے دیر آئے درست آئے. اب تو ہم لوگوں کو احساس ہو گیا نا، اب ہم آئندہ آنے والے جلسے نہیں کریں گے. اگر کورونا پھیلتا ہے خدا نہ خواستہ اس جلسے کے بعد، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں نا، اب آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اس جلسے کے بعد کورونا پھیلتا ہے اگر، تو وہ جو جلسے ہیں ان کے بعد کورونا نہیں پھیلتا. لیکن آپ بھی ان کی یعنی حکومت کے اس چکر میں آپ بھی آ گئی. اس جلسے کے بعد پھیلے گا. سر یہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اس جلسے کے بعد اگر پھیلا تو ذمہ دار اپوزیشن ہوگی. سر یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل کی تھی کہ آپ جلسے کر لیں گے جتنے، وہاں سے کرونا نہیں پھیلے گا. صرف پی ڈی ایم کرے گی تو کرونا پھیلے گا. یہ وہی اتری ہے عمران خان پر. کیا ٹھیک ہو گیا سر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسے جو ہیں وہ ہوں گے. پینڈیمک کو بھی مانا جا رہا ہے کہ ہے، لغاری صاحب مرض بھی ہے، وبا بھی ہے، لیکن مدثر پھیل بھی ایک چیز. جی جمیل، آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، آپ مجھے عاجز سے کوئی اور سوال پوچھیں. جی جمیل کچھ کہہ رہا ہے. فاروق صاحب جس طرح صدیق الفاروق صاحب، جمیل فاروقی عرض کر رہا ہوں، جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ہی جلسے سے کرونا پھیلے گا. تو کرونا کی ایک ویو تو آئی ہوئی ہے، اس کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کی دادی کا انتقال ہوا ہے، میاں صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے، اور ہم سب کو افسوس ہے اس کے اوپر، تو اس خبر کے آنے کے بعد کم از کم اس جلسے کو ڈسپرس کر دینا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. صحیح. چلے دیکھیے جمیل فاروقی صاحب، آپ کا میں احترام بھی کرتا ہوں، تو سب کا احترام مجھے کرنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی یہ ذاتی رائے ہے. ہم جب وہ یہاں ڈیڈ باڈی آئے گی، جنازہ ہوگا، تو سارے معاملات وہ کر لیں گے. صحیح. باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور تاج پوشی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو دنیا کے اور یہ معاملات ہیں، اس طرح یہ چلتا رہتا ہے. ہم خود ایک جگہ جنازہ پڑھتے ہیں، دوسری جگہ شادی میں چلے جاتے ہیں. یہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو یہ جو قومی ذمہ داری ہے، ایک حکومت نے جس نہج پر ملک کو پہنچا دیا ہے، اس حوالے سے پبلک کو موبیلائز کرنا. اور آپ دیکھیں نا کیا اب ہم اس حد تک بھکاری بنا دیے گئے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے بھی جا کے بھیک مانگ لی. یہ تو حالت ہے. تو اس سے بھی ہمیں نکالنا ہے نا ملک کو. صحیح. چلیے یہ صورتحال پینڈیمک کی. اب تو جلسہ ہو گیا ہے، جس کرونا نے پھیلنا ہے وہ اب پھیل کے ہی رہے گا. اب اس کو گفتگو سے نہیں روکا جائے گا. لیکن اس سے آگے چلتے ہیں. صورتحال جو جلسوں کی ہے، مطالبات کی ہے، اپوزیشن کے اس وقت رویے کی ہے، اور حکومتی معاملات کی ہے، اس سارے پر لغاری صاحب بہرحال یہ جلسہ بھی ہو رہا ہے، جلسے میں ہونا ہے، اور اگلے جلسے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی ہر صورت میں ہوگا، پنجاب حکومت اجازت دے نہ دے. معاملہ یہ کہ اس سارے جلسوں کے بعد حاصل حصول کیا ہے، یہ بہرحال بڑا اہم معاملہ ہے. حکومت نے کیا حاصل کر لیا ہے کہ جلسوں کو روکنے، مقدمات درج کرنے کے بعد، اور اپوزیشن نے کیا حاصل کر لیا ان 4 جلسوں کے بعد. یہ سوال اس وقت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ حاصل حصول کیا. عوام چاہتی ہے کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ، کوئی کنکریٹ کوئی چیز. تو وہ کیا اثر ہے؟ اگست سے دسمبر تک، 16 دسمبر تک
جناب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، اور میرے خیال میں ملک کی تاریخ کا یہ سب سے طویل دھرنا تھا، اور ہم یہ سوال کریں اگر ان سے کہ جناب آپ نے اس دھرنے سے کیا حاصل کیا، تو اس کا وہ بہتر جواب دے سکیں گے۔ آج جو کچھ ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگرچہ اس پینڈیمک میں ہو رہی ہے، اگرچہ کورونا کے اس وار میں اور یلغار میں ہو رہی ہے، اور لیکن اگر یہ جب وزیر اعظم نے 2 دن پہلے کہا کہ انہوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں، تو پھر گلگت بلتستان میں جو جلسے ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات میں جناب امین اللہ گنڈا پور کے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جب اسی طرح سے آج جلسہ ہوا ہے ریلی کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو ہیں بڑے جلسے ہوئے، وزیر اعظم نے جا کر جلسہ کیا سوات میں، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک اور پروگرام کیا فیصل آباد میں، حافظ آباد، تو حافظ آباد کا بڑا جلسہ تھا، پھر وہاں پر ہوا۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک ریس ہے۔ اب چونکہ وزیر اعظم کو یا ان کی پارٹی کو یہ اندازہ ہے کہ یہ ٹیمپو بن رہا ہے، اگر ٹیمپو بن جاتا ہے تو پھر نتائج بھی مل جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تکلیف جو صورتحال ہے کہ ہم کووڈ سے بھی نمٹ رہے ہیں، اور اس حکومت سے جس نے ملک کو مسائل کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، لوگوں کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، لوگوں کے لیے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ ماضی کی کسی بھی حکومت پر کوئی بھی تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے اچھا پھر وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار جاؤ اپنی کابینہ کے لوگوں کو کہتے ہیں یار لوگوں کو بتاؤ یہ اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے، مہنگائی ہے نہیں۔ جہاں یہ اپروچ ہو وہاں پر آپ کا یہی دل چاہے گا نا دیوار سے جا کر سر ٹکرائیں، تو اپوزیشن دیوار سے جا کر سر ٹکرا رہی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے، سیاسی عمل بے نتیجہ نہیں رہتا ہے، سیاسی عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ صحیح، ہم اس کا احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ جو وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا مجیب الرحمان، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص پر ہم غداری کا الزام بھی لگا رہے تھے، اور اس کو سرحد پار کرا کے ہم جو ہے وہاں بھیج رہے تھے اس کو اگرتلہ میں، اگرتلہ انڈیا میں تھا، انڈیا میں جا کر ہم بھیج رہے ہیں، وہ جیل میں تھا جیل میں، وہ جیل کے لیے نکالا ہی نہیں گیا تھا اس کو، اس کہا کہ اگرتلہ میں جا کر اس نے سازش کی ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا۔ یار جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے کیسے اگرتلہ میں سازش کی تھی؟ یہ حماقتیں ہوتی ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے، اور پاکستان میں حکمران طبقے سے ایسی حماقتیں ہوتی ہیں جس کا نتیجہ پھر اس طرح سے نکلتا ہے۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، انہوں نے وہی کیا۔ موجودہ حکومت پرواہ نہیں کر رہی نتائج کی، اور وہ ایک بات پر اڑی ہوئی ہے کہ اس نے انتقام کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، ایک خطرناک قسم کا انتقام جس میں اپوزیشن کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن نے جب سارے پھوڑنا ہے تو کسی کا وہ پھر غالب کا شعر پڑھیں اور کیا کہیں۔ بالکل۔ اچھا فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو کورونا کارڈ کھیل رہی ہے، کورونا کے ڈر سے بار بار کہہ رہی ہے اپوزیشن کو کہ جلسہ نہ کرو، حکومت کو واقعی کورونا پھیلنے کی فکر ہے، یا پھر جس طرح سے لغاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں حکومت انڈر پریشر آ گئی ہے، حکومت کو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملکی حالات ان کے لیے زیادہ ٹف ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپوزیشن کو جلسے کرنے سے روک رہی ہے؟ دیکھیں، میں اپوزیشن کے ان جلسوں کو یا حکومت کے ان جلسوں کو پہلے والے فیز میں جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ حکومت بھی کر رہی تھی، اپوزیشن بھی کر رہے تھے، دونوں طرف سے جلسے ہو رہے تھے، وہ سینیریو ٹھیک تھا، ہو گیا۔ یہ جو پچھلا ایک ہفتہ ہے اور اس کے بعد جو دوسری لہر کے اندر بہت تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے، یہ سینیریو اس کو الگ کرنا پڑے گا، جو پہلے ہوا ہے اس کو اور اس کو الگ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا محفوظ رکھا کووڈ-19 میں، جو بھی وجوہات تھی، حکومت کی پالیسیز تھی یا جو کچھ بھی تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کووڈ-19 کے پہلے اسپیل کے اندر بہت محفوظ رکھا۔ یہ جو پچھلا ایک ہفتہ ہے اس کے اندر سینیریو بدل گیا ہے۔ اب اپوزیشن کی لیڈرشپ کو بھی اور حکومت کو بھی اثر نو دیکھنے دنوں کے اندر جو ڈیٹا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شہیدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اسٹریٹجی دوبارہ بنانی پڑے گی۔ ہم وہ بار بار بات نہیں کر سکتے کہ وہ جلسہ وہاں پہ کوئٹہ میں ہو گیا تھا تو وہاں ہو گیا تھا تو اس نے کر دیا تھا تو سوات میں ہو گیا تھا، وہ پاسٹ ہے۔
اس ایک ہفتے کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لے کر, بہت ایمانداری سے لے کر حکومت اور اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے, کیونکہ دونوں جماعتیں, دونوں سائیڈ جو ہے, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی, عوام کے بلبوتے پہ سب کچھ کر رہے ہیں, عوام کو دعوت دیتے ہیں, ورکروں کو دعوت دیتے ہیں, مڈل کلاس, عام نیچے جو نچلا طبقہ اس کو بلاتے ہیں جلسے میں اپنی تقریر سنوانے کے لیے, اس کو اس کی فیملی کی جانوں کو خطرہ ہے. تو یہ جو 7 دن کا سینیریو ہے یہ اس پر دیکھ کر حکمت عملی بنانی چاہیے. دوسرا, ان جلسوں سے مل کیا رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے میری ذاتی رائے ہے, جو فیکٹس نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حکومت کو کسی سائیڈ پر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے, سوائے ایک سٹیپ اگر یہ اپوزیشن کا اتحاد وہ فیصلہ کر لے اور فیصلہ کرنے کے بعد حکومت کو مشکل میں ڈال دے. ان جلسے جلوسوں سے کیا ہوا؟ عمران خان نے اتنے لمبے دھرنے دیے, اس سے کیا ہوا, کیا ملا؟ اس سے پہلے بھی بہت دھرنے ہوئے, ملین مارچ ہوئے, اس سے کیا ملا؟ ان دا اینڈ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, موبلائزیشن ہوتی ہے, ملتا کچھ نہیں ہے. اس وقت کے سینیریو کے اندر پچھلے 20 دنوں کی صورتحال آپ اکانومی کی دیکھیں, ڈالر جو پاکستان میں آ رہا ہے اس کو دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کے حساب سے دیکھیں, ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کو دیکھیں, اس فیصل آباد کے اندر انڈسٹری کی ڈیمانڈ اور اس کو دیکھیں, بہت ساری ایسی چیزیں, کنسٹرکشن کے معاملات کو دیکھیں. اکانومی, میں نہیں کہہ رہا حکومت کی بات کو نہ مانیں, انٹرنیشنلی پیرامیٹرز کو دیکھیں, ایک الگ موو چل رہی ہے پاکستان میں اکانومی کی. اس ساری صورتحال کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, آئی نہیں ہے لیکن آ رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال اگر اسی طرح سے چلتی رہی تو حکومت کے اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا, اپوزیشن کے پاس سے وہ جو آپشنز ہیں اس میں کمی آئے گی. اگر اپوزیشن آگے بڑھ کر اس استعفے والے فریم میں چلے جاتے ہیں تو شاید پھر کوئی بہت بڑا بحران کھڑا ہو. ادروائز ان جلسوں سے ہونا کیا ہے سوائے اس کے کہ کووڈ-19 کے مریضوں میں اضافہ ہوگا. اور بہت اچھا سوال تھا مدثر کا, زبردست سوال تھا, کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں جہاں پر یہ دھرنے اور یہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور اگر اس علاقے کے اندر, اس شہر کے اندر کووڈ-19 کے مریضوں میں اضافہ ہو, شہادتوں میں اضافہ ہو, تو کیا ان منتظمین کے خلاف کاٹیں, وہ اپوزیشن کے منتظمین ہوں یا حکومت کے منتظمین ہوں. جو جلسہ کر رہا ہے اگر اس کے علاقے کے اندر کووڈ-19 میں اضافہ اور لوگ وہاں پہ شہید ہوں تو پھر انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. انتظامیہ, دونوں طرح کی انتظامیہ, جن کے ذمہ داری ہے حکومت میں, اور یا انتظامیہ وہ جو لوگ اس قسم کی کسی بھی طرح کی گیدرنگ کر رہے ہیں باہر. لیکن جمیل فاروقی صاحب, میں جو فیصل عزیز صاحب نے بات کی ہے حاصل اصول کی, حکومت واقعی اس وقت جو ہے وہ پریشر میں آئے تو حکومت کو بات چیت کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن حکومتوں کا کام ہوتا ہے معاملات کو حل کرنا. حکومتوں کا ذمہ داری ہوتی ہے چیزوں کو بہتر طور پر چلایا جانا. اپوزیشن کے مطالبات ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہیں, کمیٹیز بنائی جاتی ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تو اپوزیشن نے حکومت کا اس وقت ساتھ دیا اور مختلف کمیٹیز بن گئی, دونوں طرف بات چیت کریں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ضد سی ہو گئی ہے, ایک رکاوٹ ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی جانب سے کوئی کمیٹی بن جائے, کوئی بات چیت ہو جائے, حکومت آ جائے, اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو لے لیا جائے, آ کر بات چیت کر کے معاملات کو حل کی جانب جایا جائے. کوئی نہ کوئی مذاکرات کے لیے, کوئی نہ کوئی معاملات کے حل کے لیے, مطالبات کی یقین دہانی کے لیے بات آگے بڑھے. یہاں تو وہ کچھ ہو نہیں رہا. آج بھی خان صاحب کی ٹویٹ تھی, جمیل فاروقی صاحب آپ نے دیکھی ہوگی, جس کے آخری جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ ملین جلسے بھی کر لیں این آر او نہیں ملے گا. تو پھر تو یہ ملک اسی طرح سے جلسوں کی صورت میں اور ایک دوسرے محاذ آرائی کی صورت میں چلے گا. مدثر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو معاملات حل کرنے چاہیے, حکومتیں ہوتی ہی معاملات حل کرنے کے لیے ہیں, میری جو انڈرسٹینڈنگ پچھلے 2.5 سال میں ہوئی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت میں آنا صرف وقت گزاری کا نام ہے. یعنی حکومت میں آنا ہے تو وقت گزارنا ہے کہ کسی طرح سے 5 سال پورے کر لیے جائیں. صحیح. آپ پچھلے 2 سال کے اندر جس طرح فیصل عزیز بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, ہو نہیں گئی لیکن ہو رہی ہے. کاش ہم یہ کہہ پاتے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, ہو نہیں رہی. تو ہو گئی ہے والا سین ابھی تک نہیں آیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومتی ترجمانوں کے, حکومتی وزراء کے, وہ حکومتی وزراء یا ترجمان جو بیک وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو بیک وقت ایک تجزیہ کار کا بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, جو بیک وقت ایک جوتشی یا پھر ماہر علم نجوم کا بھی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کام صرف اور صرف اپوزیشن کو رگیدنا ہے. اور یہی کام اپوزیشن کا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے. اب بیچ میں کرونا آ گیا تو
پاکستان کے اندر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی چیز بھی بیچ میں آتی ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. اب اپوزیشن کو یہی لگے گا کہ کرونا کو استعمال کر کے ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, جبکہ گورنمنٹ کو یہ لگے گا کہ جی اگر ہم ٹھیک کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں, تو اس میں زیادہ قصور گورنمنٹ کا ہے. اب رہی بات پی ڈی ایم کے جلسوں کو ڈسپرس نہ کرنے کی, آپ دیکھ لیجیے نا آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, بیگم شمیم اختر صاحبہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد جلسہ ڈسپرس نہیں ہوا. اس کی ریزن آپ جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں, جس طرح صدیق الفاروق صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طرف تاج پوشی ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف جنازے ہو رہے تھے, اس کی وجہ ہے ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پچھلے 2 مہینوں کے اندر ایک موو جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ایک تھریش ہولڈ ڈیولپ کیا ہے, ان 11 جماعتوں نے جو ایک مقام پر آ کر پریشر ڈیولپ کر کے کسی حد تک نتائج بھی لے چکی ہیں. آپ اگر بھول رہے ہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں, کراچی میں جو کیپٹن صفدر صاحب کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد جو رپورٹ آئی ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں تو کوئی نہ کوئی تو بینیفیشری ہے نا اس رپورٹ کا. وہاں سے کہیں نہ کہیں سے تو نظر آ رہا ہے نا کہ کہیں پریشر جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے نتائج بلڈ ہو رہے ہیں. اب بیچ میں کرونا کہاں سے آ گیا, دوسرے لوگ کہاں سے آ گئے. اگر گورنمنٹ خود پریسیڈنٹ سیٹ کر لیتی. اسد کرل صاحب, وہ مومنٹم جو ہے وہ اپوزیشن برقرار رکھنا چاہتی ہے, جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے حکومت پر بقول اپوزیشن, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب لاہور اور ملتان 2 بڑے اہم جلسے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم نون کی اسٹرینتھ بھی ہے اور مسلم نون کے یہ جلسے ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ اگر وہ جلسے کرتے ہیں تو کوئی معاذ رائی کی جانب جاتا ہوا چیزیں نظر آئیں گی, یا اب اپوزیشن بھی تھوڑا اس بات کو اگلے آنے والے دنوں میں مد نظر رکھ لے گی کہ ہاں کرونا ایک واقعی سنجیدہ معاملہ ہو گیا دوبارہ سے؟ دیکھیں ابھی تک جو سچویشن ہے, جس طرح آپ نے کہا گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں یا جو آج پشاور کا جلسہ ہو, ابھی تک تو پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل بضد ہے کہ جو بھی ہم نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں جو شیڈول ہے اس کے مطابق ہم اپنے ٹائم جو دے چکے ہیں ہم اپنے جلسے کریں گے. باوجود اس کے کہ ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے, اور سندھ حکومت ہی سب سے زیادہ لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے کرٹیسزم کرتی تھی وفاقی حکومت کو کہ جناب وفاقی حکومت اور پنجاب جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا اور ہم لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اپنا جب فنکشن ہوتا ہے, جب اپنے معاملات ہوتے ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, تو اس میں تو جو ایک آنریبل ہوتا ہے گیسٹ, اس کو پابند کر دیا گیا کہ آپ جب تک آپ کی کرونا رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوگی اس وقت تک آپ وہ رپورٹ ساتھ لائیں گے, پہلے ای میل کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جناب کلیئرنس ملے گا. لیکن عام جو عوام ہے, جو عام آدمی ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے اوپر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حکمراں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, اب ملتان کا جو ہے ظاہری بات ہے وہ کریں گے, لاہور کا جو ہے وہ کریں گے, وہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب معاملہ یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ این سی او سی نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا مقصد کیا ہے, وہ ملکی یا حکومتی اس میں فائدہ نہیں ہے یا کسی جماعت کا اس میں فائدہ نہیں ہے, اس میں عوام کا فائدہ ہے. اور جو ریاست ہے یا حکومتیں ہوتی ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو جو صحت کی سہولتیں یا اس طرح کی چیزیں اگر آ جاتی ہیں آفات, تو اس سے نپٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہے اس کو یقینی بنانا. اب معاملہ یہ ہوگا کہ ایک انارکی پیدا ہو رہی ہے کہ نہ تو جلسے کی اجازت ملے نہ ملے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں یہ جلسے کرنے ہی کرنے ہیں. تو پھر اس سے یہ ہے کہ عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. کھرل صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کی تو زندگی اس لیے بھی مشکل بنی ہوئی ہے کہ یہ کووڈ-19 جو ہے وہ کووڈ-18 سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. کووڈ-18 یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت زیادہ خطرناک ہے, اس سے نجات پہلے ہو, اس کے بعد پھر کووڈ-19 سے بھی نمٹ لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں مدثر کہ کیا ان جلسے جلوسوں سے ریلیوں سے احتجاج سے حکومت ختم ہو جائے گی؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جنوری یا دسمبر کی یہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, یہ اس کی کیا بیس ہے, کیا بنیاد ہے؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, دوسری طرف آپ جو ووٹوں کے ذریعے حکومتیں منتخب ہو کر آئی ہیں, وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, اس کو آپ کہتے ہیں وہ جنوری میں چلی جائے گی. وہ کیسے جائے گی, کون بھیجے گا, کون سا ایک ملک کے اندر ایسا ایک نظام ایسا برپا ہو جائے گا, کون سا ایسا غیر انی اقدام جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جنوری میں حکومت ختم ہو جائے گی. جنوری میں حکومت ختم ہونے کے لیے 2-3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا جو آئینی اور قانونی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ عدم اعتماد لے ہیں, وہ بھی آپ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا, اور آپ کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہے جہاں مارچ میں تو الیکشن میں اور زیادہ اکثریت پی ٹی آئی کی آ جائے گی, اسی چیز سے آپ کو خوف ہے
تیسری چیز یہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ آنے پہ تو حکومت اگر جاتی ہوتی تو سب سے بڑا دھرنا جو تاریخ میں شاید پاکستانی شاید دنیا کی تاریخ میں وہ عمران خان صاحب نے دیا. کیا اس دھرنے سے حکومت نون لیگ کی ختم ہو گئی تھی؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد گئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جناب میں استعفیٰ لے کے آؤں گا, حکومت چلی جائے گی. کیا ہو گیا؟ ابھی یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. استعفے دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, نہ نون لیگ استعفے دینے کے لیے تیار ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت انجوائے کر رہی ہے وہ بھی تیار نہیں ہے. تو پھر یہ جنوری میں حکومت آپ کس بنیاد پر, کیسے, کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ بتا دیں قوم کو, یہ مسٹری ہے کہ یہ گدڑ سی کی کون سی آپ کے پاس ہے کہ جنوری میں آپ کہتے ہیں یہ حکومت چلی جائے گی؟ بالکل صحیح. ایک بات ایڈ کرنی ہے سیرش اور مدثر, ایک بات ایڈ کرنی. دیکھیں ان کو ایٹ دی مومنٹ لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. اگر انہوں نے کہا کہ جنوری میں حکومت جانی ہے اور ہم نے دھرنا دینا ہے اسلام آباد میں, میرا ان کو ایک مشورہ بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے, آپ جلسے جلوس منسوخ کر لیں. 2 مہینے بعد آپ لانگ مارچ کی کال دے دیں, اس وقت تک شاید ویو بھی کم ہو جائے, جا کے بیٹھ جائیں. ہم تو ان کو نہیں روک رہے بھائی, ان کا آئینی حق ہے, ان کا سیاسی حق ہے, اخلاقی حق ہے, ہم تو خود دھرنے دیتے رہے. لیکن ایٹ دی مومنٹ جو کرنل صاحب نے کہا, انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دیکھیں اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں سر آپ 2 مہینے کی بات کر رہے ہیں, وہ دسمبر جنوری کی حکومت آپ کی ختم کر رہے ہیں, آپ 2 مہینے ٹائم کی بات کر رہے ہیں. بھائی جنوری میں تو 2 مہینے رہتے ہی ہیں نا. ابھی میں تو پھر یہی کہہ رہا ہوں 2 مہینے جنوری میں رہتے ہیں نا. خوابوں پہ اور خواہشوں پہ نہ ٹیکس ہے نہ پابندی ہے. بتائیں جو بات کہہ رہے ہیں کھرل صاحب, 126 دن دھرنے کے بعد حکومت نہیں گئی تھی تو ان کی حکومت کون گھر بھیج دے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ بالکل لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یہ پریشر ڈال رہے ہیں, یہ این آر او لینا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح این آر او نہیں ملنا ان کو. ٹھیک ہے, جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیں. اچھا لغاری صاحب, جس طرح سے اسد کھرل صاحب بھی بات کرے تھے, حکومتیں اس طرح سے تو نہیں جاتی نا. 126 دن کا دھرنا دیکھ کے خان صاحب نے دیکھ لیا تھا, لیکن حکومت وہ نہیں گرا پائے تھے. اپوزیشن کو بھی اگر اس بات کی سمجھ ہے کہ سڑکوں پر آنے سے تو حکومتیں نہیں گریں گی, استعفوں والا آپشن کیوں نہیں استعمال کرتے یہ لوگ؟ وہ آپشن بھی جب وقت آئے گا تو ظاہر اپوزیشن استعمال کرے گی. اس سے پہلے بہت سے آپشن اپوزیشن کے پاس سر استعمال کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ استعفوں جیسی آپشن پر جایا جا سکتا ہے؟ ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں جب اپوزیشن نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. ہم اس صورتحال کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم اس صورتحال میں جاتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر کس قسم کا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے, کس قسم کی بات ہوتی رہی ہے. سر ضمناً ایک جملہ بھی اسی سوال کے ساتھ کہ سر ماضی میں 90s کی خاص طور پر اگر ہم بات کرتے تو تحریکوں کے پیچھے کسی نہ کسی ایک خلائی مخلوق کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا. اس کے چاہے وہ میاں صاحب کی تحریک ہو, چاہے وہ مریم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تحریک ہے, ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے. آج کی یہ جو پوری کی پوری ایک تحریک چل گئی ہے, یہ پی ڈی ایم کی صورت میں ایک جماعت بن گئی ہے, یہ خود سے ہی نکل آئے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں سب تجزیہ لے رہا ہوں, میں نے کوئی کہلوانا. میں یہ کہوں کہ جناب ان کو بھی کہیں سے سگنل آیا ہے, کہیں امپائر نے انگلی اٹھائی ہے اور امپائر نے کہا ہے کہ بھائی ذرا آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح کی بات میں نہیں کہوں گا اور نہ میں کہہ سکتا. سر میں صرف تجزیہ لے رہا ہوں. میں اس پر بلیو بھی نہیں کرتا ہوں, اور اگر ایسی بات ہے اور اگر ان کو کوئی سگنل ملا ہے تو میری تو یہ جدوجہد ہونی چاہیے کہ ان کو کبھی بھی اس طرح اقتدار بھی نہ ملے, کبھی ان کو اپنی منزل بھی نہ ملے. اگر یہ کسی اشارے پر اور کسی کنایے پر, کسی استعارے پر, کسی طریقے سے اگر اس پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کہیں سے سگنل آیا ہے تو ان کا اقتدار سے باہر رہنا ہی زیادہ بہتر ہے. ان کو کبھی بھی اقتدار میں نہیں آنا چاہیے. سر یہ تو آپ میاں نواز شریف صاحب کی ساری ہسٹری پر بددعائیں دے رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کو اقتدار نہ ملے. ان کی ہسٹری اس سے زیادہ پاک نہیں ہے. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں رہا ہے یہ معاملہ. میں آپ 90 کی بات کی, آپ نے 90 میں بہت بڑا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے. اعلان کیا تھا, باقاعدہ کہا تھا, ایک نہیں آئی ایس آئی کے دابق 2 سربراہ آن ریکارڈ ہیں, جنرل حمید گل بھی, جنرل اسد درانی بھی, کہ انہوں نے الیکشن کو مینوپولیٹ کیا, انجینئر کیا, انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرائی, انہوں نے الیکشن میں پارٹی کو کامیاب ہونے سے روکا. اس کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا اور اس کو سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ایسا کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی تاریخ سے ہونے والا بھیانک مذاق تھا جو اس وقت کھیلا جاتا رہا ہے.
اور مسلسل ڈیکیڈ تک یہ کھیل ہوتا آ رہا. ایک ایسا وقت بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب نواز شریف کو ہٹایا جا رہا تھا تو ISI کے ایک سربراہ اپنا جہاز لے کر اڑ گئے تھے اور وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو نہ ہٹایا جائے. اس وقت تو لگ رہا تھا جنرل ناصر جو تھے انہوں نے تو باقاعدہ اپنا ایک طرح کی بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ صورتحال ٹل گئی تھی اور ایسی صورتحال نہیں آئی تھی. اس وقت تو جو ہمارے ایک دراز ریش بزرگ ہمارے جو ایک جنرل تھے انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا تھا اور وہ انہوں نے اس نواز شریف صاحب کے اقتدار کے ہٹائے جانے کے عمل کو قبول نہیں کیا تھا. تو یہ بھی ایک صورتحال رہی ہے اور اس وقت تو یہ خطرہ تھا کہ جناب خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ فوج آپس میں ٹکرا جائے اور ادارے، یہ بحران ہوتا رہا ہے. آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچیں کہ فوج کا خدا نہ خواستہ فوج میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہمیں سر دست ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہم اس پر بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی یہ حکومت جو ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں شوکت بصرہ صاحب ہمیشہ میری عزت کرتے ہیں اور میری عزت کی وجہ سے وہ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، تو جب سامنے ہوتے ہیں تو ان کی حکومت نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. ان کی حکومت نے لوگوں کو پریشانیوں، دکھوں، مسائل کے علاوہ کوئی دیا نہیں ہے. لوگوں کو بھوک دی، لوگوں کو بیماری دی، بھوک کو افلاس دیا، لوگوں کو بے روزگاری دی ہے، لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے، لوگوں کو کن چیزوں کے لیے ترسایا ہے، چینی کے لیے ترسایا، آٹے کے لیے ترسایا، پیٹرول کے لیے ترسایا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں اور یہ واقعات سارے ہمارے، اور کہتے ہوئے ساتھ بچھا کر کہتے رہے کہ مافیا جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے. مہنگائی کے خلاف، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت ایسی پالیسیز کیوں نہیں بناتی کہ عوام کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو پریشانیاں ہیں جس کو بیس بنا کر اپوزیشن اس وقت جلسے کر رہی ہے وہ چیز ہی ختم ہو جائے، وہ بیس ہی ختم ہو جائے. دیکھیں سیرش، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. مہاوش ہے بصرہ صاحب، میں تھوڑی تصحیح کروں، مہاوش ہے، آپ بار بار سیرش کو یاد کر رہے ہیں تو مہاوش ہمارے ساتھ. جی 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 مہوش، بات یہ ہے کہ اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی ہمارے لیے ریئل چیلنج ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ ہمارے لیے ریئل چیلنج ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹر ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، ڈیلی ہمارا کنسرن یہی ہے. لیکن میں نذیر لغاری صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں. یہ جو بھان متی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، یہ لوٹ مار گروپ جو اکٹھا ہوا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا ایشو مہنگائی ہے، ان کا ایشو بے روزگاری ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس کا جواب بالکل ہے نہیں. ان کا اگر ایشو مہنگائی اور بے روزگاری ہوتا تو 70 سال یا امریت رہی ہے، یہ دونوں پارٹیاں رہیں. بتا دیں یہ خود تو ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے، پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا. اگر میں مان لیتا اگر جس طرح پاکستان غریب ہوا ہے یہ بھی غریب ہو جاتے، ان کے گھر بھی کھانے کو روٹی نہ ہوتی، یہ بھی ان کے بچے تعلیم حاصل نہ کر سکتے. یہ تو دنیا کے ہر کونے میں ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں بن گئیں، ان کے محلات بن گئے، ان کے وہ بینک بیلنسز بن گئے. تو یہی تو سبب ہے پاکستان میں مہنگائی کا، بے روزگاری کا. 32,000 ارب ڈالر کا قرضہ کیا جب حکومت ملی عمران خان نے لیا تھا؟ کیا ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض جو ہمیں وراثت میں ملا ہے ہم نے لیا تھا؟ تمام ادارے تباہ و برباد ہم نے کیے ہیں. ہمیں تو جو کچھ دیا انہوں نے دیا. عمران خان تو 70 سال میں نہ حکومت میں آئے نہ قرضے لیے. گزارش یہ ہے کہ یہ تو صرف وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جب یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو میرا حادثہ نکل جاتا ہے. لیکن باتوں سے مہنگائی اور سر، لیکن یہ ان کی چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں کہ یہ بات کرتے. سر عوام تو بات کر رہے ہیں نا، آپ مافیاز کو کنٹرول نہیں کر رہے، عوام معافیاں مانگ رہے ہیں کہ یہ مافیا کو پکڑ لیں ورنہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں مافیوں کے لیے. تو سر عوام کی معافیاں دیکھ لیں یا مافیاز کو پکڑ لیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں فی الوقت. تو سر جو عوامی ایشو ہے اس پر تو ہو جائے نا بات. مدثر، اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے انیشیٹوز لے رہے ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ہم نے ایکٹیو کیا ہے، ہم نے سستے بازار لگائے ہیں، اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو ریٹ حکومت نے مقرر کی ہیں وہی لوگوں کو اویلیبل ہوں. چونکہ اصل لوگوں کا ایشو جو ہے وہ جو عام کھانے والی چیزیں ہیں، چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، سبزی ہے، دال ہے، ہم انشور کر رہے ہیں. ہاں ہمیں وہ جتنی کامیابی ملنی چاہیے نہیں ملی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. چونکہ ان پارٹیوں نے تو انہوں نے یہ جو میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں
آج جو مافیا کی ہم بات کرتے ہیں یہ وہی مافیاز ہیں جو ان کے چھوڑے ہوئے ہیں. ان مافیاز کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. ہم جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک آوے کا آوائی خراب ہے. اور یہ جو پارٹیاں آپ 11 پارٹیوں کی بات کرتے ہیں جن کو میں بھانمتی کا کنبہ کہتا ہوں, جن کا کام لٹو اور پھٹو ہے, ان لوگوں نے ہی یہ ساری چیزیں میں وراثت میں دی ہیں. اس لیے ہم نے تمام اپنی چیزوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور انشاءاللہ, اور ان کو یہ بھی ایشو نظر آ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہماری سوا 2 سال میں جو ایشوز ہیں وہ اس طرح حل نہیں ہو پائے ہیں. تو یہ اسد کھرل صاحب, اب کب تک یہ کہا جائے کہ انہوں نے پچھلے 40 سال 30 سال 35 سال میں یہ جو کچھ دیا ہے اس کو سوا 2 سال میں حل نہیں کر پائے ہیں. آج ادرک کا ریٹ 550 روپے کلو ہو جائے, چینی 110 روپے کلو ہو جائے. کب تک یہ کہا جائے کہ ماضی کے حکمران جو ہیں وہ غلط اور ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ جو آپ بھگت رہے ہیں, یا پھر موجودہ حکومت کو خود بھی اپنا کچھ کر لینا چاہیے, یا اسی کے پیچھے چلتی رہے گی حکومت آہستہ آہستہ اگلے 2.5 سال بھی؟ کھرل صاحب یہی مدثر بڑی اہم بات ہے کہ یہ کتنی دیر تک یہ چورن بیچتے رہے گی حکومت کہ جناب یہ پچھلی حکومت کا ہمیں ورثے میں چیزیں ملی ہیں. اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں, اگر آپ حکومت کا انتظام نہیں چلا سکتے, اگر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ چھوڑ دیں. آپ کتنی دیر تک یہ ان کے پیچھے چھپے رہیں گے اس چیزوں کے اوپر کہ جناب یہ پیپلز پارٹی نے ہمیں دے دیا وراثت میں, یہ جناب نون لیگ نے دے دیا. تو ظاہری بات ہے وہ تو غلط تھے, ان کی غلطیاں تھیں تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. آپ کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم 90 دن میں ٹھیک کر دیں گے, 1 مہینے میں کر دیں گے, 100 دن میں کر دیں گے, 1 سال میں ٹھیک کر دیں گے, 2 سال میں ٹھیک کر دیں گے. اب معاملہ یہ 2.25 سال ہو گئے. کوئی ایک چیز بھی عام آدمی کی اگر بات کریں تو اس کو ریلیف, اگر آپ انڈیکیٹر بہت بڑے آپ نقشے دکھاتے ہیں جناب, آپ کہتے ہیں جناب ہماری جو کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا, ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی, امپورٹ کم ہو گئی, اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی, ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 10 روپے کم ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں, لیکن عام آدمی کو کیا ہے؟ عام آدمی کو 56 روپے کلو چینی مہنگی مل رہی ہے, عام آدمی کو 50-60 روپے آپ کی حکومت کے آنے کے بعد بلکہ 80-90 روپے گھی کلو, اور آئل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. عام آدمی جو ہے اس کو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. عام آدمی کا اگر 500 بل آتا رہا رسوئی گیس کا تو اس کا 5000 آ رہا ہے. عام آدمی کا بجلی کا بل اگر آتا تھا 5 مرلے کے گھر والے کا 5000 یا 7000, آج اس کا 15-20 ہزار آ رہا ہے. عام آدمی کا گروسری کا بل اگر 10-20 ہزار مہینے کا ہوتا تھا آج وہ 30 سے 40 ہزار ہو گیا ہے. عام آدمی کو دودھ اگر ملتا تھا 70-80 روپے آج وہ 120 روپے پہنچا ہوا ہے. عام آدمی کو جناب آٹا اگر ملتا تھا 35 روپے کلو آج اس کو 80 روپے مل رہا ہے. عام آدمی کو روٹی ملتی تھی اس میں 3-4 روپے کی یا 5 روپے کی, آج وہ 8 روپے کی بھی نہیں مل رہی تھی. عام آدمی کو 8 روپے کا نان ملتا تھا وہ 15 روپے کا مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی جس نے آپ کو آخری امید سمجھ کر, آپ کو تیسری قوت سمجھ کر آپ کو ووٹ دیا, کتنی دیر تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ اس کو لگائے رکھیں گے کہ جناب یہ پچھلی حکومتوں کا دیا ہوا ہے؟ آپ نے کوئی ایک بتا دیں کہ جس سے عوام کی کوئی بہتری ہو. اچھا روزگار آپ نے دینے کا وعدہ کیا 50 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں, میرا خیال ہے 50 لاکھ الٹا بے روزگار لوگ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی, الٹا لوگ کئی بے گھر ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس کرایہ دینے کو نہیں ہے, بجلی کے بل دینے کو نہیں ہے, فیسوں کے اندر اضافہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں پرائس کنٹرول, آپ پرائس کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی بات پرائس کنٹرول کی یہ بات کرتے ہیں, کمیٹیاں بڑی ایکٹیو ہیں. 900 روپیہ بسرا صاحب سامنے بیٹھے ہیں, 900 روپیہ سرکاری ریٹ ہے جو لسٹیں ہر دکان پہ اویزہ ہوتی ہیں کہ بکرے کے گوشت کا ریٹ ہے سرکاری 900 روپیہ. بسرا صاحب کو میں چیلنج دیتا ہوں, یہ 1000 نہیں 1100 نہیں, یہ 1150 روپے کلو بھی اگر گوشت مجھے پورے لاہور سے لا دے کسی دکان سے, میں مان جاؤں گا, میں معافی مانگوں گا پروگرام کے اوپر میں اگر بات غلط کر رہا ہوں. اس کے بعد 450 روپے کلو گوشت کا ریٹ ہے جناب کٹے کا. آپ مجھے بتائیں یہ 500 جو 600 میں بھی لا کے دکھا دیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کاغذی کاروائیاں ہیں, یہ اس طرح کی چیف منسٹر جو ہے اور جو 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, مرکز میں آپ کی حکومت ہے, آپ کتنی دیر تک عوام کو یہ کہانیاں سناتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک آپ احتساب کی بات کرتے رہیں گے؟ احتساب کے آپ نے دعوے کیے, اتنے سورب لوٹ لیا گیا, ہم ان سے ریکوری کریں گے. 1 روپیہ آپ نے ریکور کیا ہے کیا؟ شریف فیملی سے 1 روپیہ ریکور ہوا کیا؟ زرداری فیملی سے 1 روپیہ ریکور ہوا کیا؟ ان کے درباریوں اور حواریوں سے 1 روپیہ ریکور ہوا؟ بہت سارے لوگوں کے خلاف کیس بنے.
ایک بھی پی ٹی آئی نے کرپشن کا کیس پکڑا ہو؟ کیا پنجاب حکومت میں وہ 56 کمپنیوں کے ایک کیس انہوں نے ریفر کیا ہو نیب کو یا اینٹی کرپشن کو؟ وفاقی حکومت نے ایک کیس نیب یا ایف آئی اے کو ریفر کیا ہو؟ یہ سارے پرانے کیس ہیں جو آلریڈی پینڈنگ تھے. وہ پیپلز پارٹی کے کیس جتنے بھی ہیں یا نون لیگ کے تھے جو باریاں بنی ہوئی تھی اور میچ فکسنگ ہوئی تھی. لیکن وہ کیس چلا کے انہوں نے تیر کیا مارا؟ عوام کو کیا ملا؟ حکومت کو کیا ملا؟ ریاست کو کیا ملا؟ خزانے کو کیا ملا؟ اب یہ تو آنیاں جانیاں ہیں، صرف آنیاں جانیاں دیکھتے جائیں. اب تو یہی صورتحال اب چل رہی کہ حکومت کے اپنے احتساب کے نعرے، چیزوں کے نعرے ہیں.